السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم ہے آپ کا قسط نمبر 2 میں نیلام عشق موسٹ رومانٹک اردو ناول۔ ہمارے دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوسرے چینل پر قفس روحانی اپلوڈ ہوگا اور اس چینل پر نیلام عشق اور ایک میرا نیا ناول اپلوڈ ہوگا۔ وہ تھوڑے دن تک اپلوڈ کرنا سٹارٹ کروں گی۔ تو جناب، اس چینل پر صرف 2 ہی ناول اپلوڈ ہوں گے، ایک نیلام عشق اور دوسرا جو میں نیا سٹارٹ کروں گی، بس 2 ہی، ٹھیک ہے؟ ایسے آپ کو بھی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تو چلیں جلدی سے دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کافی دیر سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس بچے کو تو بس خزیم چاچو چاہیے تھے۔ ماما، چاچو کہاں ہے؟ مجھے چاچو سے ملنا ہے۔ کہاں ہے چاچو؟ بیٹا بس تھوڑا سا صبر کر لو، چاچو آ جائیں گے اور سب سے پہلے میرے بیٹے سے ملیں گے آ کر۔ صبح سے آپ بس یہی کہے جا رہی ہو، آپ جھوٹ بول رہی ہو میرے ساتھ۔ سیفی، اب مجھے تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں بہت ماروں گی، یاد رکھنا۔ صبح سے تم نے رونا دھونا لگا رکھا ہے، میرے سر میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ آپ یہ کس طرح بات کر رہی ہیں سیفی کے ساتھ؟ نمل نے ریشما دادی کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ گھر میں کوئی بھی سیفی کے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، مگر ریشما دادی تو ہر بار ساری حدیں پار کر دیتی تھی، جس پر شہرام اور خزیم کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ نمل، تمہاری مہربانی ہوگی، اس کو کمرے میں لے کر چلی جاؤ۔ نمل غصے سے سیفی کو کمرے میں لے کر چلی گئی۔ جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے اس دادی نے ہمارا۔ سیفی بالکل خاموش ہو جاؤ، اب وہ سارا غصہ سیفی پر اتار رہی تھی۔ اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز نمل اور سیفی کے کانوں میں پڑی تھی۔ ماما، چاچو آ گئے ہیں۔ اس نے ایک دم رونا بند کر دیا اور وہ خوشی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ سیفی بیٹا رکو، میرے ساتھ جاؤ، گر جاؤ گے، آپ اس طرح نہ بھاگو۔ ان دونوں ماں بیٹے کو زیادہ جلدی ہے باہر جانے کی اور دیکھنے کی کہ کون آیا ہے۔ اماں نہ بولا کریں اس کے ساتھ، پھر یہ بک بک کرتی ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ شگفتہ پھپھو نے اپنی ماں ریشما سے کہا۔ جب خزیم خان، شہرام خان اور حنان کا سہارا لیے گاڑی سے نکلا تو سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چاچو، سیفی بھاگتا ہوا اپنے چاچو کی جانب بڑھا اور اپنے چاچو کے ساتھ لپٹ گیا۔ اتنا پیار اسے اپنے باپ سے بھی نہیں تھا جتنا وہ پیار اپنے چاچو سے کرتا تھا۔ بابا، چاچو کو کیا ہوا ہے؟ چاچو کو یہ پٹی کس نے لگائی؟ کیا چاچو گر گئے ہیں بابا؟ بابا کچھ بولے نا، چاچو کیا ہوا ہے؟ نمل، جلدی سے سیفی کو پکڑ لو۔ شہرام خان نے اپنی بیوی نمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو تھے، خزیم کو دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، کچھ مہمان ابھی تک مہندی کے ایونٹ سے واپس نہیں گئے تھے۔ ہر کوئی خزیم خان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا کہ آخر اس لڑکے کے ساتھ اور اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب وہ اندر گیا تو ریشما دادی اسے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ ہائے میرا پیارا بیٹا، اللہ غارت کرے اس انسان کو جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ سارا قصور اس لڑکی کا ہے جو اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی ایسی جگہ پر فوٹو شوٹ کروانے کی۔ شگفتہ پھپھو بھی جھوٹے رسمیں بہانے لگی۔ مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، پلیز مجھے میرے کمرے میں لے جائیں۔
حنان اور شہرام اسے فوراً اس کے کمرے میں لے گئے تھے۔ خزیم، میں تم سے کہہ رہا ہوں، مجھے بتا دو، مجھے سچ سچ بتا دو کیا ہوا تھا، اپنے صحن پر زور ڈالو۔ بھائی حنان، پلیز یہ ساری پٹیاں کھول دو، مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو یہاں سے، بس یہ پٹیاں کھول دو، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، یہ پٹیاں کھول دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں خزیم؟ بیٹھ جاؤ چپ کر کے، تمہاری حالت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے، ہمیں بتا دو، جان سے مار دیں گے اس انسان کو ہم۔ میرا کہاں گئی؟ خزیم، ہم کیا جواب دیں گے خاور انکل کو؟ وہ تم سے اپنی بیٹی مانگیں گے، بتاؤ کہاں سے دیں گے ہم انہیں مرہا؟ پتہ نہیں کون لوگ تھے وہ جو میری مرہا کو لے گئے اپنے ساتھ، پتہ نہیں کون تھے وہ۔ میں تم دونوں سے کہہ رہا ہوں، مجھے جانے دو، مجھے ڈھونڈنے دو اپنی مرہا کو۔ اتنے میں نمل سیفی کو لے کر کمرے میں انٹر ہوئی۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی سیفی اپنے چاچو کی گود میں بیٹھ گیا۔ آہ سیفی بیٹا، چاچو کو درد ہو رہا ہے، اتر جاؤ نیچے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھنے دیں اسے۔ وہ اپنے چاچو کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی طرف اور اس کی پٹیوں پر دھیرے دھیرے ہاتھ لگا رہا تھا۔ خزیم، کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ کس نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ ہم تو یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر بیٹھے تھے تمہارے اور مرہا کے لیے۔ دیکھو اتنی تیاریاں کی ہیں ہم نے تمہاری شادی کے لیے، کہاں چھوڑ آئے ہو تم ہماری مرہا کو؟ بھابھی وہ لوگ لے گئے میری مرہا کو، یہ کہہ کر وہ تھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہرام اور حنان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ فکر نہ کرو تم، ہم ڈھونڈ لیں گے مرہا کو بھی، اور اس انسان کو بھی جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ شہرام جھٹ سے بولا۔ یاور علی خان کمرے میں انٹر ہوا اور کھڑے ہو کر خزیم کو گھورنے لگا۔ کہاں ہے خاور حسین کی بیٹی؟ شہرام اور خزیم نے غصے سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ آپ تو خوش ہوں گے آج، ہے نا؟ کہیں یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا تو نہیں ہے؟ باپ ہوں میں تم دونوں کا، اور بیٹا سمجھتا ہوں تم دونوں کو میں، تم دونوں کی طرح خود غرض نہیں ہوں۔ یہ بات آپ کے منہ سے کچھ اچھی نہیں لگتی۔ خاور علی خان، بہتر ہوگا ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، ہم اپنے معاملات خود دیکھ لیں گے۔ مرہا کے گھر چلیں بھائی، مجھے انکل سے ملنا ہے۔